پہلگام حملے کا بھارتی الزام مسترد، سینٹ میں تمام جماعتیں متحد، پاکستان کا پانی بند کیا تو اعلان جنگ تصور ہوگا، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، سینٹ میں بھارت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے پاکستان پر پہلا وار کیا، پانی پاکستان کی لائف لائن ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا کسی کو ایڈونچر کی خام خیالی ہے تو بھول جائے، اب بھی ویسا ہی جواب ملے گا جیسا ماضی میں ملا تھا۔ سینٹ میں متفقہ قرارداد سے دشمن کو مشترکہ پیغام گیا، 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں پہلگام واقعہ بھارت کی قابلیت پر سوالیہ نشان ہے۔ انڈیا ہر وقت پاکستان کو بدنام کرنے کی طاق میں رہتا ہے، دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے، کلبھوشن جادو اس کی ایک مثال ہے۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا سینٹ میں خطاب، شیری رحمان نے کہا بھارت کی آبی دہشت گردی کے خلاف ہم سب سیسا پلائی دیوار ہیں۔ بھارت نے حملہ کیا تو مکمل جنگ ہوگی، انڈیا جو بھی اقدام اٹھائے گا پاکستان ویسا ہی جواب دے گا، کشیدگی بڑی تو خطہ فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے، دنیا کو 2 ایٹمی طاقتوں کی جنگ کے نتائج پر فکر مند ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو، پہلگام حملہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن قرار، کہا صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سما سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا لائن آف کنٹرول پر صورتحال کشیدہ ہے، پاکستان مقابلے کے لیے 200% تیار ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اقدامات کا کوئی جواز نہیں، پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ سے گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی نے امنگوں کی ترجمانی کی۔ محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ دی، کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھونڈا ڈرامہ بے نقاب، ایف آئی آر نے مودی سرکار کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا، پہلگام پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دور، مقدمہ حیران کن طور پر واقعے کے صرف 10 منٹ بعد درج ہوا، طے شدہ منصوبے کے تحت ایف آئی آر میں سرحد پار دہشت گرد نامزد کرنے کے الفاظ نے پروپیگنڈا اشکار کر دیا، اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ بھی منظر عام پر آ گیا، 15 سے 20 اسرائیلی فوجیوں کی مقبوضہ کشمیر میں موجودگی کی اطلاعات۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں مودی سرکار پر پھٹ پڑی، سخت سوالات کی بوچھاڑ، پہلگام حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف، حزب اختلاف کا سیکیورٹی فورسز کے رد عمل میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار، حکومتی وزراء سے کوئی جواب نہ بن پڑا، پاکستان کی فضائی حدود کی بندش پر بھارتی ایئر لائنز کو مشکلات، کئی غیر ملکی پروازیں متاثر، مسافت میں 2.5 گھنٹے اور لاگت میں 40% تک اضافہ۔ بھارتی فوج کے سکھ اہلکار پاکستان کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لیں، پہلگام میں ہندوؤں کا قتل عام مودی حکومت نے کروایا، خالصان تحریک کے رہنما اور سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنو کا پیغام، کہا پہلگام سے پہلے سری نگر میں سکھ بھارتی ایجنسیوں کا ہدف تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے قوم اور فوج کا مرال بلند ہوا، فیصلوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں وطن کے دفاع کے لیے پوری قوم متحد ہے، بھارت اپنی ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے، جارحانہ طرز عمل کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم یکجان، آزاد کشمیر حکومت کی کال پر مختلف شہروں میں انڈیا کے خلاف مظاہرے، پاک فوج سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کا بھارت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان بولے فالس فلیگ آپریشن بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور اے پی سی بلانے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے یوم تاسیس کی تقریب، ملکی دفاع میں پاک فوج کا ساتھ دینے کی قرارداد منظور، بھارتی اقدامات کی شدید مذمت، عمر ایوب نے کہا پوری قوم ملکی دفاع کے لیے ساتھ کھڑی ہے، بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں مذاکرات چاہتے ہیں، جلد جیل سے باہر ہوں گے، علی امین گنڈا پور بولے پی ٹی آئی ایک نظریے کا نام ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا، بانی کے خلاف مقدمات اور ملاقاتوں میں رکاوٹ کا تذکرہ، کارروائی کرنے کا مطالبہ۔
बलूचिस्तान के जिला हरनाई में एफसी के बम डिस्पोजल स्क्वाड के करीब आईईडी धमाका, 4 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। हेलीकॉप्टर के जरिए सीएमएच कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध की मंजूरी के बगैर कोई कैनाल नहीं बन सकती। कालाबाग की तरह कैनाल्स मंसूबा भी दफन होगा। कुछ लोग चाह रहे थे कि वफाकी हुकूमत गिरा दें, हम हुकूमत गिरा देते तो निगरान आ जाते। मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील। केनाल मंसूबा रुक गया, एहतजाज खत्म ना हुआ। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का 8वें रोज भी धरना। ऐलान नहीं, नोटिफिकेशन जारी होने पर ही धरना खत्म किया जाएगा। मुजाहिरीन का ऐलान। पंजाब जाने वाली ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल, अवाम और ड्राइवर्स शदीद परेशान। सिंध के दीगर कई शहरों में भी मुजाहरे। कराची में अदालतों का बाइकॉट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी पर जायज़ा इजलास। तरीक़ाकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत पर ब्रीफिंग। मियां शहबाज शरीफ की शफाफियत यकीनी बनाने और सरमायाकारों को एतमाद में लेने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के GT रोड पर मुख्तलिफ शहरों के दौरे। समड़ियाल, वज़ीराबाद और सियालकोट में सुथरा पंजाब के तहत सफाई और तजावुज़ात के खात्मे का जायजा लिया। मरियम नवाज को गुजरावाला में सिग्नल फ्री मंसूबे पर ब्रीफिंग। बीस साल से पुरानी गाड़ियां मोटरवे पर नहीं चलेंगी। ओवर स्पीडिंग और एक्सल लोड पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे पर एक ही मकाम पर बार बार हादसात पर इजहार तशवीश, हिकमत अमली बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और दीगर शोबों का मुआयना किया। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। केनाल, फिरोजपुर और जेल रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। अस्पतालों की निजकारी के फैसले की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में तिबी अमले के 6ठे रोज भी हड़ताल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। मुतादिद इलाकों में वहशियाना हमले, खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 60 हो गई। शिमाली गजा में लड़ाई के दौरान इसराइली कमांडर हलाक। तल अबीब में गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए एहतजाज। सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा बनेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। टाइम मैगजीन को इंटरव्यू में कहा, चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से फोन पर राबिता हुआ। चीन से मुआहिदे पर बातचीत जारी है। 50% टैरिफ पर डील हुई तो ये हमारी फतह होगी। PSL के सनसनीखेज मुकाबले। आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। किंग्स के 5 मैचेस में 6 और ग्लैडिएटर्स के 3 मैचेस में 2 पॉइंट्स। कराची को आज केन विलियमसन की खिदमत हासिल होने का इम्कान। ग्लैडिएटर्स 11 में मार्क चैपमैन की शमूलियत मुतवक्के।